وقت کم ہے، اب ایک آپ کے سامنے میں یہی ہندوستان کا ایک واقعہ درگوش کر دیتا ہوں جو تقریباً 100 یا 150 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب مغلوں کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور انگریزی حکومت پنپ آئی تھی۔ پوری طور سے جب انگریزی حکومت قابض ہو گئی تو دورہ انگریزوں کا تھا، عیسائیوں کا تھا۔ تو یہ لکھنؤ کا واقعہ ہے۔ تو وہاں لکھنؤ کے اندر ایک کمشنر مقرر کیا گیا، اور اس زمانے میں فارسی اردو کا دورہ تھا۔ تو کوٹ کچہری ہر جگہ اردو کا دورہ تھا، اردو چلتی تھی، فارسی چلتی تھی۔ تو اس کو اردو نہیں آتی تھی، فارسی نہیں آتی تھی۔ تو اس نے اردو سیکھنے اور فارسی سیکھنے کے لیے اعلان کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے زلف زنجیر، بہت ہی مشہور کتاب ہے ہندوستان کی۔ تو اس نے اردو سیکھنے کے لیے کہا۔ تو الغرض ایک ملا سراج الدین نام کے ایک شخص کے بارے میں اس کو علم ہوا کہ بہت بڑے فارسی داں ہیں، اردو اچھی جانتے ہیں اور فارسی میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ تو ان سے اس نے گزارش کری، اور کرنے کے بعد جب آپ اردو پڑھانے کے لیے آتے تھے روزمرہ، تو تقریباً 7-8 مہینوں میں اس نے اچھی سے اردو پڑھ لی، اور تقریباً 12-14 مہینے میں اس نے فارسی تو گلستہ بوستہ پڑھ رہا تھا۔ یہ کمشنر کیا پڑھ رہا تھا؟ گلستہ اور بوستہ۔ تو اس کی ایک نوجوان لڑکی تھی، وہ شریف الطبع تھی، اس کے سینے میں اگرچہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی لیکن نیک صالح تھی، پردہ کیا کرتی تھی اور گناہوں سے دور رہتی، لوگوں سے میل جول کم رکھتی، اپنے گھر میں بھی مقبول تھی اور اپنی برادری میں بھی مقبول تھی، اپنے خاندان میں بھی مقبول تھی وہ بچی۔ اللہ اکبر۔ تو ملا سراج الدین مغرب کی نماز بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ اختیار ہے، اگر انسان تنہا پڑھتا ہے جہری نماز کو تو بلند سے دھیرے سے جو چاہیں جس طرح چاہے پڑھ لے۔ تو ایک دن وہ نماز مغرب ادا کر رہے تھے، بلند آواز سے قرآن کی تلاوت، اور بڑے اچھے لب و لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ آدمی اگر قرآن ان کا سنتا تو آنکھیں اشک بار کر لیتا، اس میں قرآن کی ایسی لذت ہوتی ہے۔ تو جب اس لڑکی نے پردے کی اوٹ سے دیکھا کہ کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، تو اس نے دیکھا یہ تو مولانا صاحب ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو قرآن کا اثر اس کے دل پر ہوا، قرآن کا اثر اس کے دل پر ہوا، اور وہ کئی مہینے تک اسی طرح سے پردے کی اوٹ سے قرآن کی تلاوت کو سنا کرتی تھی، یہاں تک کہ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت جاگزی ہو گئی۔ اور پھر اس نے ایک دن اپنے والد صاحب سے کہا، ابا جان میں نے آج تک آپ سے کبھی کچھ بھی مطالبہ نہیں کیا، کوئی چیز طلب نہیں کی، ابا جان آج ہم آپ سے ایک چیز طلب کرتے۔ تو باپ خوش ہو گیا کہ بیٹی جوانی سے، بچپن سے لے کے جوانی تک تو نے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، آج بیٹا مانگ تو کیا مانگتی ہے، اگر تو ستارے مانگے وہ بھی توڑ کے لا کے دے دوں گا۔ تو اس نے کہا، ابا جان آپ کے یہاں جو مولوی صاحب آتے ہیں پڑھانے، ان سے مجھے اردو پڑھنا ہے اور فارسی سیکھنا ہے۔ تو کہا بیٹا کوئی بات نہیں، آپ اردو اور فارسی سیکھ لو۔ تو اردو اور فارسی اس لڑکی نے سیکھی، یہاں تک کہ اس نے فارسی پڑھی، اردو پڑھی۔ اس کے بعد جب مکمل اردو ہو گئی تو اس لڑکی نے پھر کہا، اے مولوی صاحب مجھے آپ حضور کی عظمت، حضور کی سیرت پر چند کتابیں پڑھا دیجیے۔ جب حضور کی عظمت پر اسے چند کتابیں پڑھائیں تو اس کے دل میں اسلام کی محبت بالکل جاگزی ہو گئی۔ حضور کی عظمت کا ذکر اس کے بس حضور ہی کی محبت میں رات و دن اس کے گزرتے، اور مدینہ منورہ کی اس کے تڑپ دل میں سمانے لگی۔ ادھر ملا سراج الدین بھی نیک صالح انسان تھے، ان کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ اس نے اسلام پھر قبول کیا۔ اپنے استاد سے کہا مجھے اسلام کی دعوت دیجیے، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو انہیں ڈر تھا کہیں عیسائیوں کو پتہ چل گیا، اس کے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ لوگ میری گردن مار دیں گے۔ تو اس نے بیٹی نے کہا کہ اے استاد محترم، ہمارے تو آپ استاد ہیں، ہماری جان چلی جائی لیکن اس راز کو راز ہی رہنے دیں گے، آپ مجھے اسلام میں داخل کر دیجیے، آپ مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیے۔ تو ملا سراج الدین نے کلمہ طیبہ پڑھایا۔ اس کے بعد کچھ دن اور گزرے اسی طرح سے۔ اس کے بعد ایک دن اس کی طبیعت علیل ہوئی، کافی علیل ہوئی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ پھر ملا سراج الدین کو بلایا اور کہا، حضور میرے استاد محترم، مجھے یقین ہے کہ میں دنیا سے اب جاؤں، شاید کہ میرا انتقال ہو جائے اور یہ راز ہی رہے گا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن مرنے سے پہلے میری ایک آرزو، ایک تمنا ہے۔ وہ تمنا یہ ہے کہ جب میں مروں میرا کفن اور دفن عیسائی مذہب کے مطابق میرے ماں باپ کر دیں گے،
اور وہاں قبرستان میں مجھے پہنچا دیں گے، لیکن رات کی تنہائی میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ میرے شب کو نکال کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ آپ ہی کے ذریعے مجھے اسلام کی دولت عظیم نعمت ملی ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، آپ چلے۔ اتفاق سے کہ رات کی تنہائی میں اس کی اور طبیعت بڑی اور بگڑی، اور وہی طبیعت اس کی جان لیوا ثابت ہوئی، اس کا انتقال ہو جاتا۔ کوہرام مچ گیا کہ کمشنر کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، سارے رشتہ دار جمع، سب لوگ جمع۔ بہرحال اس کا کفن دفن ہوا۔ غسل ہونے کے بعد عیسائی مذہب کے مطابق اس کو اس کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اب یہ ملا سراج الدین دور دور رہے اور انہوں نے قبر پر نشان میں لگا دیا اور دور سے ہی فاتحہ پڑھتے رہے۔ اس کے مذہب کے مطابق دور سے رہے تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ بچی اسلام قبول کر لی تھی۔ بہرحال آپ دور سے نشان لگا کے چلے آئے، قریب گئے، نشان لگایا اور دور ہی دور ہے، شام کے وقت آئے۔ اب یہ کام اکیلے تو انجام دے نہیں سکتے، خوف تھا کہ رات کی تنہائی میں قبر کھودتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر کیا میرا انجام ہوگا۔ اس وجہ سے اپنے 4 ساتھیوں جو بہت عزیز و اقارب تھے، دوست تھے، نیک صالح تھے، ان کو یہ واقعہ بتایا تو ان کی بھی آنکھیں اشک بار اور پرنم ہو گئیں۔ بہرحال رات کی تنہائی میں وہ 4 لوگ جب عیسائی قبرستان میں گئے، قبر کو کھولا اور کھولنے کے بعد جب صندوق نکالا اور نکالنے کے بعد جب کفن ہٹایا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ اللہ اکبر! وہ چیخیں یہ نکلی کہ وہاں شب اس لڑکی کا نہیں تھا، کسی اور کا تھا۔ قبر وہی، نشان وہی، آخر شب وہ لاش گئی کہاں، وہ جسم گیا کہاں؟ سب کی چیخیں نکل گئیں۔ اس میں ایک شخص تھا جس نے دیکھا کہ میں جانتا ہوں یہ کون شخص ہے، یہ بارہ بنکی کا ایک مرزا نام کا شخص ہے جس کی یہ لاش ہے۔ لیکن حیرت اس بات کی ہے اس لڑکی کا شب، اس بچی کا جسم گیا کہاں؟ جلدی جلدی قبر دفن کری، دفن کرنے کے بعد پٹلے رکھے اور فوراً جو ہے آئے۔ رات کی تنہائی میں سوچا آخر اس مرزا کا جو بارہ بنکی کا رہنے والا ہے اس کا یہاں شب کیسے آ گیا؟ تو صبح کے وقت انہوں نے سامان باندھا، چلو بارہ بنکی چلتے ہیں۔ جب بارہ بنکی پہنچے، وہاں معلومات کی تو کہا کہ مرزا صاحب کا پرسوں ہی انتقال ہو گیا، آج تیزی کی فاتحہ ہے۔ تو انہوں نے تیجے کی فاتحہ میں شرکت کی اور پھر کسی سے پوچھا کہ بتاؤ ان کی قبر کہاں ہے، تو قبر پر گئے، فاتحہ پڑھی اور وہاں نشان گاڑ دیا۔ جب رات کی تنہائی ہوئی تو پھر 5 لوگ وہاں پہنچے قبر کھودنے کے لیے۔ جب قبر کھودی تو پھر ان کی چیخیں نکل گئیں، چیخیں نکل گئیں۔ شب اس مرزا کا وہاں نہیں تھا بلکہ ایک عربی شخص تھا جو اہل عرب یعنی عرب کنٹری کا رہنے والا، مدینہ منورہ کا رہنے والا، اس کا شب تھا، اس کا جسم تھا۔ حیران پریشان، آخر وہی قبر، اسی مرزا کی قبر، یہاں اس کی قبر، اس کا بھی جسم نہیں بلکہ کسی عربی کا ہے، آخر اس لڑکی کی شب گیا کہاں؟ تو جب رات کو سوئے تو عالم خواہ میں اسی بچی کا دیدار ہوا۔ تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ بچی ایک بہترین، اللہ نے اسے جنت میں بہترین محل عطا فرمایا، اس کے لیے ہیرو غلمان پورے بھی ہیں، غلمان بھی ہیں، اور ایک بہت ہی اچھے منظر میں ہے، خوش خرم ہے۔ تو اس بچی سے پوچھا بیٹا تیرے ساتھ کیا سلوک ہے، مجھے بتا تو، ہماری نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ہماری چین اور سکون اڑ چکا ہے، آخر تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ جس دن میرا انتقال ہوا تھا، جس دن مجھے دفن کیا گیا تھا، اللہ نے اس دن 3 لاشوں کو منتقل کیا۔ وہ اس وجہ سے کہ جو جس سے محبت کرتا تھا اللہ نے اس کا جسم اسی کے ساتھ منتقل کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آج جو میں نے تقریر کری وہ اس کا محاصل یہ تھا کہ اگر علماء سے محبت کرو گے تو کل قیامت کے دن علماء کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ گے، حضور سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن حضور کے قرب میں رہو گے، اور اگر کسی اور سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھاؤ گے۔ تو وہ بچی اپنا حال بیان کرتی ہے عالم خواہ میں، اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ عالم کی صحبت کی وجہ سے، علماء کی محبت کی وجہ سے اللہ نے مجھے علم کی دولت دی، قرآن کی عظیم نعمت، مجھے اسلام کی محبت پیدا کی، پھر میرے دل میں حضور کی محبت ہوئی تو میرا دل ہمیشہ مدینہ منورہ کی دیدار کے لیے تڑپتا تھا۔ جب میرا انتقال ہوا، جب مجھے کفن اور دفن مجھے قبر میں رکھا گیا تو اللہ نے میرے جسم کو منتقل کر دیا کہاں؟ مجھے جنت البقیع میں بھیج دیا۔ اور جو مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا وہ شخص جو تھا وہ ہندوستان کے لوگوں سے محبت
محبت کرتا تھا اور ہندوستان تجارت کے لیے آتا بھی تھا، تو اللہ نے اس کے جسم کو یہاں منتقل کر دیا، اور بارہ بنکی کا جو مرزا تھا اس کی قبر لاش، اس کا جو جسم تھا وہ اس لڑکے کے جسم میں پایا گیا، وہ اس وجہ سے یہ عیسائیوں سے محبت کرتا تھا، تو اللہ نے اس کے جسم کو وہاں منتقل کر دیا، 3 لاشوں کو منتقل کیا۔ کیوں؟ کہ جو جس سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں نہیں، مرنے کے بعد ہی تمہارے جسم کو منتقل کر دے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی آخرت کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ دنیا میں آئے یہی نہیں، کھایا پیا، صبح اٹھے ناشتہ کیا، کارخانے چلے گئے، کام پہ چلے گئے، اور آفس میں چلے گئے، شام کو آئے نہ نماز عشاء پڑھی، نہ بچوں کو کوئی تربیت دی، پھر کھانا کھایا، سو گئے، پھر صبح اسی طرح سے چلا گیا۔ یہ زندگی نہیں ہے، زندگی اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ہزاروں نعمتیں دی ہیں، اولاد دی ہے، بیوی بچے دیے ہیں، کھانے کے لیے بہترین نکیلے دانت عطا کیے ہیں، کیا نہیں عطا کیا؟ اللہ نے ہر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ اللہ اگر کل قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا تو کیا جواب ہوگا؟ یہی زندگی تھی آپ کی، کھایا پیا چلے گئے۔ یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی کچھ اور بھی ہے جو ہمیں آپ کو کرنا ہے۔ یہ کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے، علم سے محبت کرنا ہے، قرآن سے محبت کرنا ہے۔ قرآن سیکھو، قرآن سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے سب سے بہترین نوکری، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں تک سکھائیں۔ قرآن پڑھو گے تو آپ کو نماز کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ قرآن کے اندر جگہ جگہ ذکر ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ قرآن کے اندر جگہ جگہ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ حج کا بھی ذکر ہے، اور روزوں کا بھی ذکر ہے۔ ان تمام تر کا ذکر کس چیز میں ہے؟ قرآن میں ہے۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، اس کے معنی اور مطلب اور مفہوم کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ میرے بیان کرنے میں کوئی خامی خطا ہو گئی، اللہ اس کو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو علم کی، علماء کی اور قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔